ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی سامان نہیں ہے۔ حضور نے سب سے پہلے اپنے گھر خبر بھیجی، جا کر کے گھر پتہ کرو کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، لیکن وہاں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا حضور کے گھر میں کہ کل کے لیے کوئی سامان بچ کر کے رکھا گیا ہو۔ جس دن کھانے کا سامان ہوتا تھا اتنی ہی مقدار رکھی جاتی تھی کہ اسی دن ختم ہو جائے، کل کے لیے اللہ مالک ہے۔ اس طرح کا واقعات ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جب حضور کے گھر سے خبر آئی کہ گھر میں کچھ بھی سامان کھانے کا نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو ایک رات کے لیے اس مہمان کو اپنے گھر پہ ٹھہرا سکتا ہے اور اس کی میزبانی کر سکتا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں کھلاؤں گا، پلاؤں گا اور آرام دوں گا۔ لے کر کے گیا اور بیوی سے کہا کہ ایک مہمان کو لے کر کے آیا ہوں، کھانے پینے کے لیے کوئی سامان ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانے کا سامان بچا کر رکھا ہے جو بچوں کے لیے ہے، بچے ہی اسے کھا سکتے ہیں، ہم لوگوں کے پیٹ کے برابر کا سامان نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اتنا کھا کر کے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو پہلے بہلا پھسلا کر کے سلا دو، اس کے بعد میں ہم سب آدمی مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھیں گے۔ پہلے بتی وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، بلکہ چراغ وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا جس سے بہت کم روشنی ہوتی تھی۔ جب ہم سب لوگ کھانے بیٹھیں گے تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے اٹھ جانا اور اٹھ کر کے چراغ کو بجھا دینا اور جھوٹ موٹ کا اس کو آگے پیچھے کرتے رہنا، اور یہ طریقہ اس لیے اپنایا گیا تاکہ اندھیرے میں ہم لوگ لقمہ کو نہ اٹھاوے اور جھوٹ کا لقمہ اٹھا کر کے منہ میں ڈالے، ایسا محسوس ہو سامنے والے کو کہ یہ بھی کھا رہا ہے اور میں بھی کھا رہا ہوں، اور اسے شرمندگی محسوس نہ ہو، لہٰذا وہ پیٹ بھر کھا لے، یا جتنا دانہ اس کے پاس رکھا گیا ہے وہ سارا کا سارا دانہ وہی کھائے، ہم بھوکے رہ جائیں۔ ہمیں بھوکے رہنا پسند ہے لیکن اپنے ساتھیوں کو بھوکا رکھنا پسند نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ خود تو ایک دانہ بھی نہیں کھایا، لیکن سامنے والے کو یہ احساس دلا دیا کہ ہم بھی آپ کے شریک ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ جو سامنے تھا انہوں نے سارا کھانا کھایا، پیٹ تو نہیں بھرا لیکن جینے کے لیے اتنا کھانا ضرور پیٹ میں چلا گیا کہ اس سے پیٹ کو سہارا مل جائے۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو کھانا میسر ہی نہیں ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، اور اسی طریقے سے کرتے رہے، لیکن ایک دوسرے صحابی کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ یہ ہمیشہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں رات میں ایک مہمان کو لے کر کے آؤں گا، اور واقعہ ایسا ہے، اس کے بعد میں کھانا تو گھر میں کم رہتا ہے، لہٰذا تم وہی طریقہ اپنانا کہ چراغ کو بجھا دینا، اور اس کے بعد میں جو بھی کھانا ہو اس کھانے کو وہ پسندیدہ کھانا سمجھ کر کے خوب لذت کے ساتھ پیٹ بھر کھائے، اور ہم لوگ بہانہ بنا کر کے اس کے ساتھ کھانے میں شریک رہے، لیکن کھانا ہمیں کھانا نہیں ہے بلکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو کھلانا ہے۔ وہی طریقہ اپنایا جس سے وہ ساتھی آئے اور کھانے کو کھایا، اور یہ لوگ بھوکے رہ گئے، بھوکے رہنا پسند کیے لیکن اپنے دوسرے ساتھی کو بھوکے رکھنا پسند نہیں کیا۔ آج اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ گھر میں اڑوس پڑوس میں ہر آدمی بھوکا رہتا ہے، کوئی بھی ایسا گاؤں نہیں ہے، کوئی بھی ایسا محلہ اور گلی نہیں ہے جہاں دو چار لوگ بھوکے نہیں رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے اسباب نہیں ہے۔ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمارا بال بچہ کھا رہا ہے، عید میں ہمارا بال بچہ نیا پہن رہا ہے، اسی طریقے سے ہر تہوار میں ہمارے بچے کو خوشی مل رہی ہے، بس اتنا ہی مطلب ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس میں سے ایک ذمہ داری پڑوسیوں کا حق بھی ہے۔ اللہ کا حق ہے تو اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق جو ہے بندوں کے ساتھ شامل ہے، لہٰذا اگر کوئی پڑوسی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنا کھانا کھایا، تم نے اپنا پیٹ بھرا لیکن اپنے پڑوسیوں کا پیٹ کیوں نہیں بھرا؟ تم نے تو کیا ہے عیاشی کے ساتھ اور اسی طریقے سے جو ہے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن تمہارے بغل میں تمہارا پڑوسی جو ہے گھر کے بغل میں سو رہا تھا اور اسے ایک دانہ جو ہے میسر نہیں تھا، اس کا جواب آپ کو اور ہم کو دینا پڑے گا۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ اگر 10 روپے ہمارے پاس ہے تو ہم 5 روپے ہی خرچ کریں، 2-4 روپے کے ذریعے جو ہے ایسے غریب اور محتاجوں کی مدد کر دے جس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے اور کل قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔